السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مشکل ترین ٹاپک پر، جائیداد کا ڈسٹریبیوشن۔ اور یہ اتنا مشکل چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کی ہم نے دبا رکھی ہے، سگے رشتہ داروں نے، پڑوسی نے پڑوسی کی، دکان والے نے سڑک دبا رکھی ہے، اور ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مارم ماری ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھنے کو تیار ہے، روزہ رکھنے کو بھی تیار ہے، زکوٰۃ دینے کو بھی تیار ہے، حج کرنے کو بھی تیار ہے، نہیں تیار تو کسی اپنے رشتہ دار کا حق دینے کا، اپنے پڑوسی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کتنی امپورٹنٹ ہے، آخرت امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور ہم نے دنیا کو پس پش ڈال دیا اور آخرت کو اپنا لیا اگر، تو ہمارے لیے جنت۔ اور ہم نے دنیا کو اپنا لیا اور آخرت کو پچھے پش ڈال دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ موٹے موٹے طور پہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں یہ آپ کو دینا پڑے گا، چاہے دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں۔ کسی نے کسی کا پلاٹ ہڑپ کر لیا، کسی نے پلاٹ کا کچھ حصہ مار لیا، کسی نے کھیت دبا لیا، اور طاقتور کمزور کو دبایا ہوا ہے، چاہے گھر ہو یا گھر کے باہر ہو۔ بھائی مل کے بہنوں کا حصہ دبائے ہوئے ہیں، بہنیں بھائی سب مل کے ماں کا حصہ دبائے ہوئے ہیں، طاقتور بھائی کمزور بھائی کا دبائے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ مگر بالکل ایسے لوگ پریشان نہ ہو، آخرت میں آپ کا حساب ہو کے ہی رہے گا۔ وہاں تو کوئی داب دھونس چلے گی نہ کسی کی بھی، وہاں تو اس کی نیکیاں آپ کو دی جائیں گی۔ اس کے بدلے میں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو آپ کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حساب ہو کے ہی رہے گا۔ دنیا بقدر مقدر ہے، جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گی، یہ کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے، چاہے جو کر لے۔ ہاں تکلیف دے سکتا ہے وہ آپ کو دنیا میں، اور اس تکلیف کا اسے خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جو آپ کو تکلیف دنیا میں ملی ہے اس کا آپ کو جزا ملے گی۔ آپ کو صبر کرنا ہے اور اس آدمی سے کوشش کرتے رہنا ہے کہ وہ آپ کی چیز آپ کو دے دے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی آیت کی طرف، آیت نمبر 2، چیپٹر 2 آیت نمبر 180، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگے تو وہ وصیت کر دے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے دیگر قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور یہ لازم تھا۔ مگر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کیوں منسوخ ہو گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ کا قانون اتار دیا، جس کی بنا پر وارثوں کو ان کا حصہ ملنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب سب کا حصہ طے کر دیا، تو اب وصیت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس زمین پر ہم ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کی کوئی وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث پہ تو کوئی چاہے تو کلام بھی کر سکتا ہے، مگر اس بات پر اجماع ہو گیا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یہ اجماع ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کی اس آیت کی طرف جس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا تھا، پہلے والی کو، وصیت والی آیت کو۔ یہ ہے ناسخ آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب ڈویژن بتا دیا۔ اس ڈویژن میں ہے کیا، میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے کسی شخص نے کوئی وصیت کر رکھی ہو تو وہ پوری کری جائے گی، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے ماں باپ کو حصہ ملے گا 1/6، 1/6، دونوں کو 1/6، 1/6۔ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ حصہ ان کا ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی کا حصہ ہے 1/8، اور اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ حصہ جو ہے ڈبل ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا، یعنی کہ 1/4 ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو 1/8 کو اب آپ 2 حصوں میں بانٹ دیں گے، اور کیلکولیشن میں آپ سمجھنا چاہیں تو 1/16 ہو جائے گی۔ اگر 3 ہوں گی تو 1/24، اور 4 ہوں گی تو 1/32۔ اس کے بعد لڑکے اور لڑکیوں میں ڈویژن ہوگا۔ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ لگے گا۔ اگر کسی شخص کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، تو اس کی جائیداد 4 حصوں میں بٹے گی۔ 4 میں سے 2 لڑکیوں کو ملیں گے اور 1 لڑکی کو۔ یہ ہے موٹے موٹے طور پر ایکسپلینیشن اس کی۔ اب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز پر چلتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہیں، تو اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہیں تو اس حالت میں وہ اس کی جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، جس میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے، یعنی کہ 2/3 حصہ، اور باقی 1/3 دیگر رشتہ داروں میں جائے گا۔ یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی تب بھی یہی کرنا ہے آپ کو۔ اگر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھی پراپرٹی اس لڑکی کی اور آدھی اس کے دیگر رشتہ داروں کی۔ اب
माँ का हिस्सा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, 1/6। अगर औलाद ना हो उस शख्स के तो माँ का हो जाएगा 1/3। फिर अगर उसके लिए एक भाई है, फिर अगर इसके बहन भाई भी हों, यानी कि अगर किसी शख्स के बहन भाई भी हैं साथ में, तो फिर उसकी माँ का हिस्सा जो है ना 1/6 दोबारा वहीं आ जाएगा जहाँ से चले थे। अगर बहन भाई नहीं होंगे उस शख्स के तो माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/3। और बहन भाई हैं तो 1/6 दोबारा से हो जाएगा उसका। 1/6 उसका उस सूरत में भी हो रहा था कि उसकी औलाद थी, यानी कि उस शख्स की औलाद है तो भी माँ का हिस्सा 1/6 होगा, और बहन भाई हैं तब भी 1/6 होगा, और ना तो औलाद है ना बहन भाई हैं तो फिर उसका 1/3 हो जाएगा हिस्सा, यानी कि माँ का हिस्सा अपने बेटे की मीरास में। अब हम चलते हैं इसके आगे कि अगर किसी की बीवी फौत हो जाए और उसके कोई औलाद ना हो तो शौहर को जो हिस्सा मिलेगा उस जायदाद में से आधा, और अगर उसके कोई औलाद हो तो शौहर का हिस्सा रह जाएगा 1/6। और इसका अगर उलट हो जाए कि शौहर मर जाए और बीवी का कोई रिश्तेदार ना हो, यानी कि शौहर अगर मर गया और बीवी बाकी है और उससे कोई औलाद नहीं है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में 1/4 हो जाएगा उसका हिस्सा, और औलाद है तो बीवी का हिस्सा 1/8, जो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसके अलावा कि अगर कोई मर्द जिसका कोई माँ बाप ना हो, ना उसके कोई दीगर वारिस हो, यानी कि बीवी बच्चे भी ना हो, तो ऐसे मर्द की अगर कोई एक बहन हो तो उनका हिस्सा और एक भाई हो उसका, तो इन दोनों को 1/6 मिलेगा। यानी कि अगर कोई शख्स मर गया और उसके सिर्फ एक बहन है और एक भाई है, तो ऐसी हालत में उसका जो हिस्सा होगा वो 1/6 होगा, यानी कि 1/6 में से वो दोनों ले लेंगे। अब इसके आगे एक और कंडीशन बन सकती है हमारी इसमें कि अगर बहन भाई इससे ज़्यादा हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो, तो 1/3 में से सारे बहन भाई डिवीज़न करेंगे अपना। एक भाई एक बहन होगा तो 1/6 में से दोनों लेंगे, और अगर एक भाई बहन से ज़्यादा होंगे वो, तो 1/3 में से सारे भाई बहन उसको लेंगे। इसमें मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। तो पहले वाले पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी शख्स का एक भाई और एक बहन है तो दोनों के लिए 1/6 है, यानी कि अलग अलग है, 1/6 एक का और 1/6 एक का। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हैं दोनों तो फिर कुल जायदाद जो उसकी होगी 1/3, उसमें से ही सारे लोग डिवाइड होंगे। और मैं इसके नीचे एक लिंक भी डाल दूंगा जहाँ से तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, दीगर हमारे प्लेलिस्ट जो होगी उससे, और अपना नंबर भी डाल दूंगा कि अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो वो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मामला है, कभी कभी लोगों की समझ में नहीं आता। अब हम चलते हैं इसके आगे कि कलाला के बारे में जो पूछते हैं, तो कलाला उसे ही कहते हैं जिसके ना तो माँ बाप हो ना ही उसकी औलाद हो। तो अगर ऐसा शख्स जो कलाला हो वो फौत हो जाए और उसकी एक बहन हो, तो उस पूरे तरके में उसका आधा हिस्सा होगा, यानी कि आधा उसकी बहन को मिलेगा। उसकी जायदाद के दो हिस्से कर लिए जाएंगे, एक हिस्सा उसकी बहन का और दूसरा हिस्सा उसके दीगर रिश्तेदारों का। अगर इसका उलट हो जाए, बहन मर जाए और उसका एक भाई हो, तो सारा हिस्सा जो है उसके भाई को मिल जाएगा पूरा। अब हम चलते हैं इसके आगे, अगर वारिस दो बहनें हों तो 2/3 यानी कि उस भाई की जायदाद के 3 हिस्से करे जाएंगे और उसमें से 2 हिस्से उन बहनों को दे दिए जाएंगे और एक हिस्सा दीगर रिश्तेदारों का। और अगर एक भाई और एक बहन से अगर ज़्यादा उसके रिश्तेदार हैं
یعنی کہ کئی بھائی ہیں اس کے اور کئی بہنیں ہیں، تو پھر اس کا ڈویژن اسی طریقے سے ہوگا کہ مرد کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، سب کو اسی طرح سے آگے ڈیوائڈ کیا جائے گا. اگزامپل میں پھر دوبارہ دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی شخص کا 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو ساری پراپرٹی کے 4 حصے کرے جائیں گے. 2 حصے بھائی کو دے دیے جائیں گے اور 1 حصہ بہنوں کو دے دیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں پوچھا کہ صحابی نے کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اپنی جائیداد کو دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جب آدھے کے لیے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. جب انہوں نے 1/3 کے لیے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، مگر اس کی پرمیشن دے دی. اب ہوتا کیا ہے کہ دادا کی زندگی میں بیٹا ہو گیا فوت. ایک باپ کی اپنی زندگی میں اس کا بیٹا ہو گیا فوت، اور اس کے جو بچے بچے یعنی کہ پوتا پوتی اور ایک بیوہ بچی گھر میں، ان کی آٹومیٹک جائیداد بنتی ہی نہیں ہے کسی بھی حالت میں. تو دادا اگر چاہے اپنی بیٹے کی بیوہ کو کچھ دینا اور اپنے بیٹے کے یتیم بچوں کو کچھ دینا، تو وہ اس 1/3 میں سے دے سکتا ہے اگر دادا چاہے. اور دادا انہیں ہاتھ میں کٹورا دینا چاہتا ہے، لاوارث ایسے ہی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، تو وہ چھوڑ کے مر جائے، مگر انہیں پھر کچھ ملے گا نہیں. تو اکثر دادا انہیں ایسے ہی کیا ہے، وہ اپنے بیٹے کی بیوی کو یعنی کہ بیوہ کو لاوارث چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اپنے پوتا پوتی کو بھی لاوارث چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پھر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، مگر وہ دادا اپنی قبر میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا قانون ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے، اس لیے اس کا کوئی حصہ بن نہیں رہا. یہ بالکل ٹھیک ہے یہ والی بات، مگر وہ دادا دینا نہیں چاہتا تھا نا، اس کو اختیار تھا 1/3 میں سے دینے کا، مگر وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ دے کے نہیں گیا. یا وہ دادی وہ دے کے نہیں گئی. اب ان کے ہاتھ میں کٹورا ہے بیچاروں کے پاس، اس کے پوتا پوتی اور اس کے بہو کے پاس. یہ اکثر دیکھا گیا ہے، آپ دیکھیے گا معاشرے میں یہ ایسا موجود ہے. پھر ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اب زندگی میں اپنی تمام اولاد کو برابر دینا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور وہ کچھ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو، 100 بیگھہ زمین ہے تو سب کو 25-25 بیگھہ دے گا، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، دونوں کو برابر دے گا. اس میں فرق نہیں کر سکتا گفٹ دینے میں. مثال کے طور پر اپنے لڑکوں کو 1 گلاس اگر وہ دودھ پلائے گا تو 1 گلاس اپنی لڑکیوں کو بھی پلائے گا. زندگی میں برابر ہے، مرنے کے بعد لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 ہوتا ہے. زندگی میں آپ کو برابری کا معاملہ رکھنا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر میں 4 رسگلے لے گئے اور 4 بچے ہیں آپ کے، تو سب کو آپ 1 دیں گے یا لڑکوں کو زیادہ لڑکیوں کو کم دیں گے؟ جائیداد کے معاملے میں آدمی کچھ اور سوچنے لگتا ہے. قانون سب کے لیے وہی ہے، زندگی میں برابر. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی گفٹ دے اور پھر اس سے وہ واپس لے، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے ایک کتا جو کہ الٹی کر کے خود چاٹ رہا ہو. یعنی کہ گفٹ دے کے لینا نہیں ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو گفٹ دے دیا جاتا ہے، سونا اور دیگر چیزیں اس کے مہر میں چڑھائی جاتی ہیں، اور جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر واپس دیتے ہیں. تو وہ لوگ یہی والے ہیں، یہ جو اس میں کتا لکھا ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، آپ گفٹ دے کے لے نہیں سکتے. اور یہ دیکھا ہوگا اکثر جھگڑوں میں لڑائیوں میں جو ہے نا، وہ ایک دوسرے سے گفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور لڑکی والوں نے لڑکے کو گفٹ دے رکھے ہوتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اور چین اور دیگر چیزیں. اور جب طلاق والا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ اسے چھینتے ہیں، واپس لیتے ہیں. تو پھر وہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پھر وہ اس کتے جیسے ہیں جو الٹی کر کے خود چاٹ رہا ہو. ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ باپ اپنی اولاد سے گفٹ دے کے لے سکتا ہے. صرف ایک بندہ دنیا میں جو اپنی بیٹے کو یا اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دے اور اس سے وہ واپس لے سکتا ہے، باپ ہی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا، اب اگر ہم آگے چلتے ہیں اور کہ کوئی اگر شخص ایسا، یہ ایک ٹیپیکل کیس ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ اس کی 1 بیٹی ہے، 1 بہن ہے اور 1 پوتی ہے، تو اس کی جائیداد کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ تو اس کا ڈسٹریبیوشن کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ، آدھا حصہ ہو جائے گا جو بھی اس کی جائیداد ہوگی. پھر اس کی 1 پوتی ہے تو پوتی کو ملے گا 1/6،
اور یہ دونوں ملا کے ہو جائیں گے 1/2/3، یعنی کہ کل جائیداد کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ان کو چلے جائیں گے، اور ان کا ریشو ہوگا بیٹی کا آدھا اور پوتی کا 1/6، اور اب باقی بچے گا 1/3 جو اس کے بہن کو چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیپیکل کیس کبھی آ سکتا ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس حوالے سے کہ اچھا جو بھی کچھ بچے گا کسی کی پراپرٹی میں سے تو اس کے مرد رشتہ داروں کو جائے گا، کچھ حصہ اگر بچتا ہے بیٹیوں کو دینے کے بعد اور دیگر ورثہ میں ڈویژن کرنے کے بعد، تو اس کے جتنے بھی مرد رشتہ دار ہوں گے ان کو وہ جائے گا۔ اور اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بھانجوں کو اس میں پوچھا نہیں جاتا، بھانجا قوم کا ہی ہوتا ہے، تو جو حصہ بھتیجے کا بنے گا وہی حصہ بھانجے کا بنے گا، یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اکثر بھتیجوں کو تو مل جاتا ہے، بھانجوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سماج کے اندر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اگر کسی کی ماں نہ ہو اور دادی اور نانی زندہ ہو تو دونوں کو اس کی جائیداد میں سے ماں کا حصہ ملے گا، یعنی کہ 1/6 جو اس کی ماں کا بنتا ہے، وہ دونوں میں اگر ڈسٹریبیوشن ہوگا تو 1/12 دادی کا اور 1/12 اس کی نانی کا، ماں کے بدلے میں، اگر ماں نہ ہو دادی اور نانی موجود ہو۔ اچھا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا تو اب باپ کی جائیداد کا وہ وارث نہیں بنے گا، اور اگر کوئی شخص مسلمان تھا اس کا بیٹا کافر ہو گیا تو کافر کو بھی کوئی جائیداد نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا تو جس بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں بنے گا اس جائیداد میں، وہ فارغ اسی وقت، چونکہ قرآن کی فردر ایکسپلینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، وہ سمجھائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیسے کرنا ہے کسی چیز کو، تو ہم یہ تمام چیزیں ان سے سیکھیں گے نہ کہ کسی اور سے۔ اس کے آگے اب ہم چلتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی موجود نہ ہو اور اس کا ماموں ہو تو ماموں جو ہے وارث ہوگا اس کی ہر چیز کا، اور دیت بھی ماموں ہی دے گا، یعنی کہ اگر بھانجے کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی ماموں اتارے گا، اور اگر بھانجے کا کچھ مال دولت ہے تو وہ بھی ماموں کو ہی ملے گا ہر حال میں۔ اچھا اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے اور اس کے دیگر کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، وہ اکیلے ہی تھا، تو کافر تو مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اب تو وہ اکیلے ہی تھا اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے اس طریقے کا، تو پھر جس کے ہاتھ پر وہ اسلام لایا تھا وہ اس کی جائیداد کا وارث ہوگا، وہ اس کا مالک ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس کا کوئی غلام ہے جو اس نے آزاد کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو اس کا غلام جو ہے وہ اس کا وارث ہو جائے گا، اور کوئی آزاد کردہ غلام مر گیا اور اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہوا تو بستی کے کسی مرد کو وہ اس کی، یعنی کہ کسی آدمی کو اس کی وراثت دے دی جائے گی جس بستی میں وہ رہتا ہوگا۔ اب وہاں کے بڑے یہ بات طے کر لیں گے کہ کس کو دینی ہے اور کیا کرنا ہے، تو وہ مگر جائے گی وہ اس بستی کے لوگوں کو ہی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، کیونکہ دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ کسی بوڑھے آدمی کو دے دیا جائے یہ معاملہ، وہ تمام مالا جو اس بستی کا جو سب سے بوڑھا ہو اس کو اس کا وارث بنا دیا جائے، تو وہ اس کا وارث ہو جائے گا اس حوالے سے۔ تو یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی، میں نے پوری طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، میں ایک پلے لسٹ بھی لگا دوں گا اس کے ڈسکرپشن باکس میں، اس کے علاوہ میں اپنا نمبر بھی چھوڑ دوں گا، اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے وہ پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔